نوعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں اور مدرس بھی، اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں۔ سر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کہہ کے چلے جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے۔ تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نیچے کا وہ جو اقبال فرماتے ہیں گر تو میں خواہی مسلمان عزیزتن نیست ممکن جز بقر عزیزتن۔ آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال قرآن کریم سے بنیادی نظریات کیا اخذ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تعلیم و تعلم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے اب نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ بہت نوعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں، ہائی اسکول زمانے سے پھر کالج کے زمانے میں۔ لیکن اس پورے عرصے میں میں اپنا یہ احساس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ یہ ہے کہ عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا میرے نزدیک اور کسی پر نہیں ہوا، نہ علماء کے طبقوں میں سے اور نہ ہی دانشوروں کے طبقے میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ عظمت کا انکشاف جو ہوا، جس انداز سے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں عظمت قرآن کے بارے میں۔ ابھی جو شعر آپ نے پڑھا ہے گر تو بھی خواہی مسلمان سیستن نیست ممکن جزو قرآن سیستن، اس سے آگے دیکھیے، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آئے اش شرمندہ تعبیل نئے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات زندہ و پائندہ ہے، گویا ہے، الحی القیوم ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، اور اس سے آگے چلیے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی کے انسان کے ذہن و قلب کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، اس کی باہر کی تبدیلی جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے، یہ اندر کی تبدیلی ہے، اور جو یہ تبدیلی ہے یہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے، اس کے نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں، وہ قاری قرآن بن جاتا ہے۔ اچھا، تو استنباط کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بنیادی موضوعات اگر ڈاکٹر صاحب لیے جائیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے شمار کروں گا ان کا جو فلسفہ خودی ہے، جس کی تعبیر وہ بہت مختلف شد پریشاں جو ہے، خواب من کثرت تعبیر ہا کا معاملہ بنا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف کی اصل میں ان کے ایک شارح جو ڈاکٹر رفیع الدین نے کی ہے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک ڈوول پرسنالٹی کا حامل ہے، انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی بھی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے بقیہ حیوانات سے انسان کا۔ یہ بات بہت پہلے شیخ سعدی کہہ چکے تھے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان زیادہ جو ہے عجیب معجون ہے، چوچو کا مربع ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے۔ تو یہ جو اصل میں انسان کے اندر کا فرشتہ ہے، انسان کے اندر جو روح ملکوتی، یہ اصل انسان ہے، یہ اس کی انا ہے، یہ اس کی خودی ہے، یہ ہے اصل میں جس کو کہ وہ کہتا من، یہ وہ ہے، اس کی طرف اس بات۔ اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ حیوانی انسان جو ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جب سید نذیر نیازی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلسفہ نیٹشے سے لیا ہے، کوئی برکساں سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟
کہ اچھا کل آنا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو میں بہت خوش ہوا کہ شاعر مشرق جو ہے وہ مجھے یہ سعادت بخش رہا ہے. میں وقت معین پر وہاں گیا اور میں پینسل اور کاپی لے کے بیٹھ گیا اور فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لو. تو میری ساری جو ہے وہ اوس پڑ گئی امیدوں پر کہ میں سمجھتا تھا وہ فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن مجید. کہا سورہ حشر نکالو. میرے فلسفہ خودی کی بنیاد وہ آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون. یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پھنسی نکل آتی ہے، دوڑتا ہے، علاج کرتا ہے. وہ غافل کس سے ہے؟ وہ اصل انسان جو اندر کا ہے، جس کے بارے میں مجھے اپنشد کا ایک جملہ ملا ہے بڑا پیارا. حکمت تو قدیم ہے نا، ہر شے ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے. مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material sheets which encompasses real self. یہ ہے اصل ریئل سیلف. اس کو جس طرح اجاگر کیا ہے علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ روح دین کا احیاء اسی کے ذریعے سے ممکن تھا. ٹھیک، یعنی جو فلسفہ خود کی آپ نے بات کی وہ اقبال نے نہ نیچے سے لیا، نہ برگسا سے لیا، نہ ابن عربی سے لیا، قرآن کریم سے لیا. اور سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی ہے کہ گھریلو زندگی میں اقبال کا تعلق قرآن کریم سے کیا دیکھا آپ نے؟ مشہور ہے واقعہ کہ ان کے والد جو تھے وہ بھی صوفی منش تھے جی. اور کیونکہ شروع سے ہی حضرت علامہ کو قرآن کی تلاوت کی انہوں نے ایک طرح سے عادت ڈالی ہوئی تھی، تو اکثر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کہہ کے چلے جاتے لیکن بات نہ کرتے. تو اسی طرح ہوتا رہا، یہ 2 روز 4 روز 5 روز، اور ان کا بڑا تجسس بڑھ گیا کہ یہ پتہ نہیں میرے والد مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. میاں جی کہتے تھے ان کو. اچھا. تو میاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ایک دن پھر جس وقت یہ گزر رہے تھے تو ان کو روک لیا بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے اب آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے. جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ گزر جاتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ کچھ سے آپ سے بات کرنی ہے. تو کہنے لگا اچھا میں آج بتا دیتا ہوں تمہیں کہ بیٹا جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے. بس اور یہی خدا تم سے ہم کلام ہے. خدا تم سے ہم کلام، اور صرف یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں. اور علامہ نے یہ بات اپنی گرہ سے مان لی. تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں جو ایک منٹ، علامہ نے اس کو اپنے ایک شعر میں بھی واضح کیا. جی ہاں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ شعر پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تعلق ان کی وابستگی تھی، اور اسی سبب مثلا یہ دیکھیے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ پہاڑ بھی اس امانت کو لینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کوئی بھی نہ تیار ہوا اور صرف انسان ہی تھا. تو یہ امانت کے معنی خود ہی کے کرتے ہیں. ان کے جو نقاد ہیں مثلا H.R. گب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سند تو اس پہ دے نہیں رہے، اور امانت کا ترجمہ اپنے طور پر بحیثیت اس کے پرسنالٹی یا شخصیت یا خودی کی امانت کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اور اس کے متعلق کوئی سند پیش نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کو یہ اپنے معنوں میں پیش کرتے ہیں. بعض تو ان کو کہتے ہیں عربی دانی پہ شبہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اس قرآنی آیت کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ معنی اپنے طور پر کر جاتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے معنی پہنا دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک جاوید نامے میں شعر ہے مولانا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تو اتنی تعبیریں ہیں جو آگے آنے والی صدیوں میں لپٹی ہوئی ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیریں ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق بقول علامہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. اور اس بنا پہ وہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآنی آیات کی وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتی رہے گی. اور قرآن کریم وہ معجزاتی کتاب ہے، ظاہر ہے آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب، کہ وہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، فنڈامنٹل موجود رہیں گے زمانے کے اعتبار سے. وہ اس کو بھی اپنی اصطلاح میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو عقیدہ جس کا انحصار یعنی بعض مستقل قدروں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہو،
تو اس قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قیمتی اقدار ہیں. بعض ان میں مستقل ہیں، وہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض تغیر کے عالم میں بھی ہیں، اور یہ جس قوم کا سرمایہ ہو، ان کی عقیدہ ہو، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تغیر بھی ہے. جی، اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسان خود جتنا بھی ارتقا کر لے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، میں مولانا کو اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ علامہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا نزول یا قرآن کا نزول ایک طرح سے عقل استقرائی کا نزول ہے، اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے جو دلائل اپنی طرف سے دے رکھے ہیں ان میں نہ ہی وہی ختم ہو گئی کہ وہی آگے پھر نہیں ہوگی، کیونکہ عقل استقرائی آپ کو آگے اس کا نزول یہی ہے کہ اپنے کندھوں پر یہ بوجھ رکھ کے آگے چلو. تو پھر ساتھ ہی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی دینی پیشوائی کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کے ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں کہ مذہبی پیشوائیت سے ان کی کیا مراد تھی، چونکہ اسلام سے پیشتر جو ادیان ہیں ان میں پریسٹہوڈ بھی ہے وہاں، یعنی خواہ وہ آپ یہودیت کو لے لیں خواہ عیسائیت کو لے لیں، اس میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. یہ اسلام نے ختم کر دیا. یعنی یہاں پر دینی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء کا جو کردار ہے یا علماء کی جو حیثیت ہے اور جو دین کا جو فریم ورک ہے، اس میں علماء کی حیثیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں، وہ تو اس بنا پہ کہ وہ خود ایکوائر کرتے ہیں، شخص کر سکتا ہے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کی حیثیت. اچھا، علماء کے تعلق سے اقبال کیا میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، وہ بندہ اور رب، اس کے درمیان ایک تعلق. اچھا، اسرار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فلسفہ خودی جو استنباط کیا علامہ نے، وہ قرآن کریم سے کیا. کوئی اور واسطہ، کوئی اور جو بہت بڑا الزام، جیسا آپ نے فرمایا کہ علماء بھی الزام لگاتے ہیں، تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نیچے کا وہ جو سپر مین والا جو آپ سب جانتے ہیں، تو فلسفہ خودی کے علاوہ جو بند مومن کی بات ہوتی ہے اور جو چیزیں ہیں، قرآن کریم سے علامہ صاحب نے کن کن طریقوں سے استنباط کیا؟ دیکھیے، یہ جو سپر مین کا تصور ایسے ہی نیچے کے ساتھ انہوں نے ملا کے رکھ دیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے ہاں اپنے فلسفے کے جو اسلامی فلسفہ ہے یا اسلامی فکر ہے اس کے متعلق کچھ زیادہ نالج نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ لیجئے الجیلی کو، الجیلی کی کتاب ہے انسان کامل. پھر اس کے بعد نے ابن یہ جو یہ اسپانوی مفکر تھے اسلامی، ابن باجہ، جن کا تصور ہے متوحد کا. اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں نیچے کو، یہ تو نیچے تو بعد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک انگریزی بھی مفکر ہے جس کا نام جانسن ہے، اس کا کانسیپٹ اوور مین کا ہے. سو اوور مین، سپر مین، انسان کامل، متوحد. یہ متوحد اور انسان کامل تو تصورات ہی اسلامی ہیں، یہ اسلامی فکر ہے، فلسفہ ہے. اس میں یہ تصورات آتے ہیں. یہ جو اقبال کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ بہت حد تک اسلامی نوعیت کا ہے، اس کا کوئی تعلق نیچے کے یعنی کہہ لیجئے ملحدانہ تصورات سے اس کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں، بلکہ علامہ کا خیال تھا. اور نیچے کی اگر آپ حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا انجام بالآخر وہ ہو گئے تھے، ذہنی طور پر ذہن مختل ہو گیا تھا، تو اسی کیفیت میں ان کی وفات ہوئی. لیکن نیچے کے ہاں اقبال کا تصور یہ تھا کہ یہ مجذوب ہے، اور یورپ میں صرف ایک ہی اگزامپل ہے جس کو آپ مجذوب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی گمراہی کا سبب وہاں کی میٹیریلزم یا اس کی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک. اچھا، ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال در حقیقت جسے سپر مین کہا جائے یا اوور مین کہا جائے یا انسان کامل کہا جائے، اقبال نے اس کے لیے مرد مومن ٹھیک ہے، مرد مومن. اچھا، ایک مطلوب معیار ہے قرآن کریم کا، انسان کو میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور معاشرہ، وہ معاشرہ جو دین تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم سے اقبال نے کیا لیا؟ دیکھیے، اقبال نے ایک بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ جو مذہب میں ریچولزم آ گیا تھا اس کی بجائے ہٹ کر اللہ کی محبت کے اوپر فوکس کیا. جیسے کہ ان کے جو مرشد معنوی تھے کہ شاد باد عشق خود سودائے ماں،
اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اسی طرح اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و نیک بت کدے تصورات، بت کدے تصورات. اور یہاں تک کہا ہے کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کہ انہوں نے ان رسوم اور عبادات ہی کو اصل معبود بنا لیا ہے. اصل شے ہے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، وہ جو خودی اور خدا کے درمیان رشتہ ہے، روح اور اللہ تعالیٰ کی. ایک ہے انائے صغیر جسے وہ کہتے ہیں، جو دی فائنائٹ ایگو، جسے کہ انہوں نے اپنے خطبات میں لفظ استعمال کیا، انسان دی فائنائٹ اور انفائنائٹ ایگو. جب ایک دوسرے کے مقابل آ کر ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ایسنس ہے پریئر کا، دس از دی ایسنس آف پریئر، دعا اس کا نام ہے. اچھا، نمبر 2، پھر انہوں نے جو دین کے اندر مختلف جو اس کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک، اب اس میں مثلا سیاسی نظام میں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزری، یعنی ہیومن ساورنٹی کے کانسیپٹ کو نل کیا، نلیفائی کر دیا. ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، گاڈ اینڈ گاڈ اونلی. انسان کے لیے تو وائس ایجنسی ہے، خلافت ہے، ساورنٹی نہیں. اسی طریقے سے نیشن سٹیٹ کا جو تصور آ گیا تھا، اور وہ گویا کہ ایک آسمان سے اتری ہوئی ایک وحی کی طرح جو اختیار کر لیا گیا، جس نفی کی وطنیت کی. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسی طرح ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی ہے. انسان جو ہے، تم تو در حقیقت ہی متاع مندہ و ملک خدا است، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے. اور یہ بات بھی شیخ سعدی کہہ چکے تھے کہ در حقیقت جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت. یہ امانت چند روزہ رزق ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو اس کا پھر اقبال نے جو نظام بنایا ہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس. اسلامی ریاست جو ہے وہ کفالت کا ذمہ لے ہر فرد کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد کسی فرد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو. اس کی نفی کرنے کے لیے در حقیقت پورا نظام جو ہے نظام معاشی اور سود کی جو شناعت کا اظہار اقبال نے کیا ہے، مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی سود سے وہ نفرت نظر نہیں آئی جو علامہ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا